السلام علیکم. ابھی ہم حکمت پہ بات کر رہے تھے. حکمت اتنا بڑا وسیع سبجیکٹ ہے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکمت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنا امپورٹنٹ شعبہ ہے جو لقمان حکیم نے نبوت سے اپنے آپ کو جو ہے حکمت پہ پریفر کیا. حکمت ایسی چیز ہے، حکمت کا مقصد ہے دانائی، دانش، سمجھ. اللہ کے نبیوں نے بھی، دنیا کے اسکالرس نے بھی، سارے دنیا کے قابل انسانوں نے بھی ابھی تک دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت مانگی ہے تو وہ علم ہے اور وہ حکمت ہے. جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس علم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو حکمت جو ہے، ہم حکمت سے مراد ٹریٹمنٹ کی طرف بھی، حکمت تو ایک بس وسیع چیز ہے. قرآن کی حکمت، کتابوں کی حکمت، علم کی حکمت، سارے معاملات میں حکمت یعنی دانائی تو ہر جگہ کام آتی ہے. مگر ہم ابھی اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں حکمت جو ہے، جو علاج کیا جاتا ہے انسان کے جسم کا، انسان کے بیماریوں کا، انسان کے مسائل کا، حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے. کیونکہ دانش مندی اور دانش کی ہی تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر بندہ بغیر دانش مندی کے 10 بندے بھی آپس میں بات کریں اور کوئی سولوشن نہ نکال سکیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ایک بندہ عقل مند یا ماہر بات کرتا ہے اور اس مسئلے کو سولوشن دیتا ہے 5 منٹ میں، 5 سیکنڈز میں اس کا ایکچول حل دیتا ہے تو مسئلہ ختم. میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ پہ حضرت علی مرتضیٰ کا میں نے کال پڑھا کہ 30 سالہ مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، 30 سال مطالعہ کریں اور 1 گھنٹہ کسی عالم سے آپ گفتگو کریں. جو ایک ماہر سے، ایک عالم سے آپ 1 گھنٹے میں سیکھیں گے، وہ 30 سال کی کتابوں کے مطالعے سے نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ پریکٹیکل ذاتی مشاہدہ جو بندے کو تجربہ سکھاتا ہے اور جو زمانہ سکھاتا ہے وہ کوئی نہیں سکھاتا. حکمت جو ہے، حکمت میں بھی یہی ہے، ہر چیز کا ٹائم اینڈ اسپیس، ٹائم کی بڑی قیمت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر وائٹل آرگنز دیے ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا، گردے دیے، پھیپھڑے دیے، مثانہ دیا، وائٹل آرگنز دیے، ہر کسی کا الگ الگ فنکشن دیا. ہر انسان کے اندر مختلف قسم کے سسٹمز نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر جو چیز، مثال کے طور پہ بندہ ایک نوالا لیتا ہے تو اس کے اندر قدرت نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ یہاں سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو اندر سے رس خارج کرتے ہیں، جو اندر جو ہے کھانے والے نالی کو جو ہے گھیلا کرتے ہیں اور وہ نوالا اندر جاتا ہے. وہ بھی ایک قدرتی آٹومیٹک پروسیس ہے. وہ اندر جاتا ہے، وہ نالی سے اندر جا کر معدے کے اندر جیسے جاتا ہے تو اندر بھی مختلف قسم والز سے اندر پیپسین نکلتی ہے، انزائمز نکلتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ نکلتی ہے جو ان نوالوں کو، اس خوراک کو بالکل قائم کی طرف لے جاتے ہیں. مختلف، یعنی ایک اندر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ انسان کرتا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا سسٹمز چل رہے ہیں اور کون کون سے سسٹمز کام کر رہے ہیں. ابھی اس میں یہ ہے کہ جیسے آنتوں کے اندر بھی ایک مومنٹ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو پرسٹیلٹی کا مومنٹ کہتے ہیں، جو ایک وہ کیڑے کی طرح اس طرح سے مومنٹ ہوتی ہے. معدے کے اندر ایک چرننگ مومنٹ رکھی ہے، اس کی بھی ایک مخصوص مومنٹ بھی رکھی ہے، اس کی سپیڈ بھی رکھی ہے، اس کی ٹائمنگ بھی رکھی ہے. آنتوں کے اندر بھی ایک مومنٹ رکھی ہے، ایک سپیڈ رکھی ہے، ایک ٹائمنگ رکھی ہے. یہ گلینڈز کے اندر بھی ایک ٹائمنگ ہے، ہر چیز کے، ہارمونز کے اندر، پیچوٹری گلینڈ کے اندر، ہائپوتھیلیمس کے اندر، برین کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، معدے کے اندر، ہر جگہ پہ ایک ٹائمنگ ہے. اگر وہ ٹائمنگ وقت سے پہلے آؤٹ ہو جائے یا وقت کے بعد کام شروع کرے تو اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، وہ چیز جذب نہیں ہوتی، وہ چیز ایکسکریٹ نہیں ہوتی، ٹائم پہ وہ جزء بدن نہیں بنتی. جب وہ چیز وقت سے، اگر اس میں ٹائم لیٹ ہو گیا تب بھی وہ بیماری پیدا کرے گی، اگر اس نے دیر کر دی تب بھی بیماری پیدا ہو گئی، اگر وقت سے پہلے ہو گئی تب بھی بیماری پیدا کرے گی. اور اگر وہ ٹائم کو میچ کر جاتی ہے تو وہ جزو بدن ہو جاتی ہے اور وہ طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے. تو ہم جو علاج کرتے ہیں،
ہم نے جو کوشش کی ہے یا جو ہم نے پرانی طب سے اور پرانی طب اور نئی طب کا جو امتزاج بنایا ہے، اس معلومات کو، اس علم کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے، اور تجربات اور مشاہدات سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کی باڈی کو ہم اس کے آٹومیٹک سسٹم کو بحال کرتے ہیں، اس کی اپنی انرجی کو بحال کرتے ہیں، اس کے سسٹمز، ان کی موومنٹس کو، ان کے اندر اعضاء کی ساری موومنٹس کو پراپر کرتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میدے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، گیسز پیدا. اگر کھانا میدے کے اندر رہ گیا، اگر مثال کے طور پہ 5 منٹ رہنا تھا اور وہ 1 گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہنا تھا اور وہ 24 گھنٹے رہ گیا، 24 گھنٹے رہنا تھا اور 3 دن رہ گیا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہو اس کے اندر تعفن ہوگا، اندر بدبو پیدا ہوگی، جراثیم اور بیکٹیریاز پیدا ہوں گے اور وہ پورے باڈی میں سرکولیشن میں پھیل جائیں گے، اور اس کو کبھی جوڑوں کا درد، کبھی سر کا درد، کبھی کان کا درد، کبھی گلا ختم، کبھی جو ہے لکوریا، تو کبھی سیکس کا پرابلم، کبھی ہارمونل پرابلم، کبھی چمڑی خراب ہو جائے گی. یعنی مختلف مسائل کا شکار ہوگا جس کو انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تبھی بولتے ہیں کہ قبض 80 بیماریوں، قبض الامراض، یعنی مدر آف آل ڈیزیزز. تو قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے، معدے کی موومنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، معدے کو پراپر کرنے کے لیے، جگر کو پراپر کرنے کے لیے، ان کی سرکولیشن اور سسٹمز کو درست کرنے کے لیے ہم ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف آئے ہیں، قدرتی جڑی بوٹیوں کی طرف آئے ہیں، وداؤٹ سائیڈ افیکٹ ٹریٹمنٹ کی طرف آئے ہیں. یہ ایک الٹرنیٹ میڈیسن سسٹم ہے. یعنی ایک انسان ایلوپیتھک کا علاج، انگریزی دواؤں کا علاج کرتے 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 ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی دنیا میں چلتے 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 ایک انسان کے پاس الٹرنیٹ بھی موجود ہونا چاہیے کہ ایک طرف انسان لا علاج ہو جائے اور بے آسرا ہو جائے تو کوئی تو آسرا اس کو نظر آئے. ایکچوئل تو یہ آسرا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، مگر انسان جو ہے ناشکرا ہے، بیسیکلی آپ کو پتا ہے مفاد پرست ہے اور ناشکرا ہے. تو وہ اس اصل قرآن کے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کے اور مصنوعی دنیا میں داخل ہو گیا اور مصنوعی دنیا کے سائیڈ ایفیکٹس سے وہ دوچار ہو گیا. ابھی بھی ہم اگر عقل سے کام لیں اور اللہ کی دی ہوئی دانائی اور علم اور دانش مندی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جڑی بوٹیوں سے ہم علاج کریں یا قدرت کی چیزوں سے ہم علاج کریں، ٹائم اینڈ اسپیس کا خیال کریں، ان چیزوں کی مینجمنٹ کا خیال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جڑی بوٹیوں سے ہم بہت بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر جگہ پہ بولا ہے میری کائنات کو ڈھونڈو، تلاش کرو، تحقیق کرو، میری دنیا کو گھومو، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی یونیورسٹی یہ زمانہ ہے. جو بندہ سیکھتا ہے، جو بندہ جو ہے چلتا ہے، دیکھتا ہے، ملتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، تجربات کرتا ہے. اور حکمت تو سب سے پرانا، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو یہ دانش مندی اور حکمت شروع ہوئی ہے، جڑی بوٹیوں کا علم شروع ہوا ہے. بڑے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی جڑی بوٹیوں کے علاج لکھتے لکھتے، فوائد اور نقصانات لکھتے لکھتے. اور یہ بہت بڑی وسیع دنیا ہے اور بڑی سازشوں سے دنیا کے مفاد پرست قسم کے لوگوں نے اس اصل کام کو پیچھے دھکیل کے نقل کو آگے لے آئے اور اصل کو پیچھے چھوڑ دیا. اگر ہم ابھی بھی انسان کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ انسان کو ہم نے دیکھا ہے بہت مسائل کا شکار ہو گیا ہے، مسائل میں گر گیا ہے، اور ابھی تو علاج اس پوزیشن پہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے علاج کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا، اتنا علاج مہنگا ہو چکا ہے. اور پھر بھی ابھی بھی جڑی بوٹیوں والا علاج اور قدرتی علاج انسان کے ریچ میں ہے، انسان کی پہنچ میں ہے، اور وہ بندہ اس علاج سے بندہ بہتر ہو سکتا ہے. بھلا اس سے پہلے کافی لوگ، ابھی آپ جاؤ ساری ہسپتالوں میں جاؤ، جو لڑکی لے جاؤ، جو پریگننٹ عورت لے جاؤ، اس کو وہ ڈاکٹر سلا دیتی ہے اور چیرا دے دیتی ہے، آپریشن کر دیتی ہے. ایک لڑکی کے 5 آپریشنز. مجھے آپ بتاؤ کہ ایک لڑکی کے 5 آپریشن ہو جائیں یا 2 آپریشن یا 3 آپریشنز ہو جائیں تو وہ عورت پھر کام کرنے کے لائق رہتی ہے؟ وہ آزادی سے اٹھ اور بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھو وہ آدھی ہو جاتی ہے، اس کی لائف ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بھلا پہلے جو ڈاکٹرز ہوتی تھی، پہلے
پہلے جو ہماری دائیاں ہوتی تھی، بڑی سمجھدار عورتیں ہوتی تھی جو یہ ڈیلیوریز کراتی تھی، اس وقت یہ کیسے علاج ہوتا تھا، جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا تھا. ابھی بھی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو انسان کو کھلاؤ، عورت کو کھلاؤ تو وہ خود بخود اس کی کانٹریکشن بڑھ جاتی ہے، نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچہ گرنے سے بچ جاتا ہے، عورتوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کے مسائل نارمل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دواؤں سے بچہ نارمل ہو جاتا ہے. ابھی ہماری عورتیں بھی مرد بھی اتنا تو جدید دنیا میں گر چکا ہے کہ پرانا اوریجنل علاج ہی ہماری عورتیں بھی گھروں میں بھول گئی ہیں. اگر ہم اوریجنل علاج کی طرف اب بھی آئیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہت کچھ بڑا فائدہ، اللہ کی قدرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیں قدرت کا نظارہ. اسی لیے ہم نے سنیاسی نام سے دواخانہ کھولا ہے اور اس میں یہ دوائیں بنا رہے ہیں اور یہ دوائیں آپ تک پہنچا رہے ہیں بالکل ریزنیبل پرائسز میں. جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، جتنا ہمارا ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہر بندہ، غریب امیر، خاص و عام، اس کو استعمال کر کے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی صحت کو بحال کرے. کیونکہ صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور قدرت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، اللہ کی نعمتوں کی طرف لوٹ کے آؤ اور اللہ کی نعمتوں کا قدر کرو. انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے.